أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے ناحق، اور تم کو معلوم ہے۔ ربط آیات و خلاصہ تفسیر۔ پچھلی آیتوں میں روزے کے احکام مذکور تھے، جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانے میں اور معین وقت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعت اسی مناسبت سے ذکر کی گئی کہ عبادت صوم کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ عرصے حلال چیزوں سے بھی صبر کا خوگر ہو جائے گا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ مناسبت بھی ہے کہ جب روزہ ختم ہوا افطار کے لیے مال حلال مہیا کرنا چاہیے۔ جس نے دن بھر روزہ رکھا شام کو مال حرام سے افطار کیا اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ حکم ششم مال حرام سے بچنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ، اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ، جبکہ تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے، جس طرح اس سے پہلے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں حلال طریقے پر حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت کا بیان گزر چکا ہے، جس میں ارشاد ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ یعنی اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور ستھری ہیں، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور سورہ نحل آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یعنی کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ تعالی نے حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کسب مال کے اچھے برے ذرائع اور اچھائی برائی کا معیار۔ جس طرح مال کی ضرورت اور مدار زندگی ہونے پر ساری دنیا اور اس کی ہر قوم و ملت کا اتفاق ہے، اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کی تحصیل کے کچھ ذرائع پسندیدہ اور جائز ہیں، کچھ ناپسند اور ممنوع ہیں۔ چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب کو ساری ہی دنیا برا سمجھتی ہے، لیکن ان ذرائع کے جائز یا ناجائز ہونے کا کوئی صحیح معیار عام طور پر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعلق پوری دنیا کے انسانوں کی صلاح و فلاح سے ہے اور پورا عالم انسانیت اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کا صحیح اور معقول معیار صرف وہی ہو سکتا ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجا گیا ہو، ورنہ اگر خود انسان اس کا معیار بنانے کا مختار ہو تو جو لوگ اس کا قانون بنائیں گے وہ اپنی قوم یا اپنے وطن یا اپنی ملت کے بارے میں جو کچھ سوچیں گے وہ عام عادت کے مطابق اس سے مختلف ہوگا جو دوسری قومیں اور وطنوں کے متعلق سوچا جائے گا۔
اور بین الاقوامی کانفرنسوں کی صورت میں پوری دنیا کی نمائندگی کی جائے تو تجربہ شاہد ہے کہ وہ بھی ساری مخلوق کو مطمئن کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ قانونی ناانصافی انجام کار جنگ و جدل اور فساد کی صورت اختیار کرے گی۔ اسلامی نظام معاش ہی دنیا میں امن عام قائم کر سکتا ہے۔ شریعت اسلام نے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا جو قانون بنایا ہے وہ صراحتاً وحی الہی سے ہے یا اس سے مستفاد، اور وہی ہے ایک ایسا معقول فطری اور جامع قانون ہے جو ہر قوم و ملت اور ہر ملک و وطن میں چل سکتا ہے اور امن عامہ کا ضامن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قانون الہی میں قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا گیا ہے، جس میں تمام انسان مساوی حق رکھتے ہیں، جیسے ہوا، پانی، خودرو گھاس، آگ کی حرارت اور غیر مملوک جنگلات اور غیر آباد پہاڑی جنگلات کی پیداوار وغیرہ، کہ ان میں سب انسانوں کا مشترک حق ہے، کسی کو ان پر مالکانہ قبضہ جائز نہیں۔ اور جن چیزوں کے اشتراک میں انسانی معاشرت میں خلل پیدا ہوتا ہے یا نزاع و جدال کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں انفرادی ملکیت کا قانون جاری فرمایا گیا۔ کسی زمین یا اس کی پیداوار پر ابتدائی ملکیت کا قانون جدا ہے، اور پھر انتقال ملکیت کا جدا اس قانون کی ہر دفعہ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی جد و جہد ان کی تحصیل میں خرچ کرے اور کوئی انسان دوسروں کے حقوق غصب کر کے یا دوسروں کو نقصان پہنچا کر سرمایہ کو محدود افراد میں مقید نہ کر دے۔ انتقال ملکیت خواہ بعد الموت وراثت کے قانون الہی کے مطابق ہو یا پھر بیع و شراء وغیرہ کے ذریعے فریقین کی رضامندی سے ہو، مزدوری ہو یا کسی مال کا معاوضہ، دونوں میں اس کو ضروری قرار دیا گیا کہ معاملے میں کوئی دھوکہ، فریب یا تلبیس نہ ہو، اور کوئی ایسا ابہام اور اجمال نہ رہے جس کی وجہ سے باہمی منازعت کی نوبت آئے۔ نیز اس کی بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ فریقین جو رضامندی دے رہے ہیں وہ حقیقی رضامندی ہو، کسی انسان پر دباؤ ڈال کر کوئی رضامندی نہ لی گئی ہو۔ شریعت اسلام میں جتنے معاملات باطل یا فاسد اور گناہ کہلاتے ہیں، ان سب کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان میں وجود مذکور میں کسی وجہ سے خلل ہوتا ہے، کہیں دھوکہ فریب ہوتا ہے، کہیں نامعلوم چیز یا نامعلوم عمل کا معاوضہ ہوتا ہے، کہیں کسی کا حق غصب ہوتا ہے، کہیں کسی کو نقصان پہنچا کر اپنا نفع کیا جاتا ہے، کہیں حقوق عامہ میں ناجائز تصرف ہوتا ہے۔ سود، قمار وغیرہ کو حرام قرار دینے کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق عامہ کے لیے مضر ہیں، ان کے نتیجے میں چند افراد پلتے بڑھتے ہیں اور پوری ملت مفلس ہوتی ہے۔ ایسے معاملات فریقین کی رضامندی سے بھی اس لیے حلال نہیں کہ وہ پوری ملت کے خلاف ایک جرم ہے۔ آیت مذکورہ ان تمام ناجائز صورتوں پر حاوی ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق پر۔ اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اموالکم آیا ہے جس کے اصلی معنی ہے اپنے اموال، جس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو تو یہ غور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسی ہی محبت اور تعلق ہوگا جیسا تمہیں اپنے مال سے ہے۔ اگر وہ تمہارے مال میں ایسا ناجائز تصرف کرتا تو تمہیں جو دکھ پہنچتا اس کا اس وقت بھی ایسا ہی احساس کرو کہ گویا وہ تمہارا مال ہے۔ اس کے علاوہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے مال میں کوئی ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو دوسرے اس کے مال میں ایسا ہی تصرف کریں گے۔ اس حیثیت سے کسی شخص کے مال میں ناجائز تصرف در حقیقت اپنے مال میں ناجائز تصرف کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ غور کیجئے، اشیاء ضرورت میں ملاوٹ کی رسم چل جائے، کوئی گھی میں تیل یا چربی ملا کر زائد پیسے حاصل کرے تو اس کو جب دودھ خریدنے کی ضرورت پڑے گی دودھ والا اس میں پانی ملا کر دے گا، مسالے کی ضرورت ہوگی اس میں ملاوٹ ہوگی،
دودھ کی ضرورت ہوگی، اس میں بھی یہی دوا کی ضرورت ہوگی، اس میں بھی یہی منظر سامنے آئے گا. تو جتنے پیسے ایک شخص نے ملاوٹ کر کے زائد حاصل کر لیے، دوسرا آدمی وہ پیسے اس کی جیب سے نکال لیتا ہے. اسی طرح دوسرے کے پیسے تیسرا نکال لیتا ہے. یہ بے وقوف اپنی جگہ بیسیوں کی زیادتی شمار کر کے خوش ہوتا ہے، مگر انجام نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا رہا. تو جو کوئی دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے مال کے ناجائز تصرف کا دروازہ کھولتا ہے. دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اس ارشاد خداوندی کے الفاظ عام ہیں کہ باطل اور ناجائز طریق سے کسی کا مال نہ کھاؤ. اس میں کسی کا مال غصب کر لینا بھی داخل ہے، چوری اور ڈاکہ بھی، جن میں دوسرے پر ظلم کر کے جبرن مال چھین لیا جاتا ہے، اور سود، قمار، رشوت اور تمام بیوع فاسدہ اور معاملات فاسدہ بھی جو از روئے شرع جائز نہیں. اگرچہ فریقین کی رضامندی بھی متحقق ہو، جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کر لینا یا ایسی کمائی جس کو شریعت اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، اگرچہ اپنی جان کی محنت ہی سے حاصل کی گئی ہو، وہ سب حرام اور باطل ہیں. اور قرآن کے الفاظ میں اگرچہ صراحتاً کھانے کی ممانعت مذکور ہے، لیکن مراد اس جگہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مطلقاً استعمال کرنا ہے، خواہ کھا پی کر یا پہن کر یا دوسرے طریقے کے استعمال سے. مگر محاورات میں ان سب قسم کے استعمالوں کو کھا لینا ہی بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا مال کھا گیا، اگرچہ وہ مال کھانے پینے کے لائق نہ ہو. شان نزول. یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے دو صاحبوں کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا. مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. مدعی کے پاس گواہ نہ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطے کے مطابق مدعا علیہ کو حلف کرنے کا حکم دیا. وہ حلف پر آمادہ ہو گیا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی: ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے. صحابی رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دیا اور زمین مدعی کے حوالے کر دی. بحوالہ روح المعانی. اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریقے پر کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریق پر کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت اور اس پر وعید آئی ہے. ارشاد ہے: وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یعنی نہ لے جاؤ اموال کے مقدمات حکام تک تاکہ ان کے ذریعے تم لوگوں کے اموال کا کوئی حصہ کھا جاؤ بطریق گناہ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، تم جھوٹا مقدمہ بنا رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مغالطے کی بنا پر اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے، وہ اگر عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں. اسی جیسے ایک واقعے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، حدیث شریف کا ترجمہ ہے، یعنی میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اسی سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے. اگر فی الواقع وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک قطعہ ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں واضح فرما دیا
کہ اگر امام یا قاضی یا امام المسلمین کسی مغالطے کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہو، تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا، اور جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔ الغرض عدالت کا فیصلہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص دھوکہ، فریب یا جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال بذریعہ عدالت لے لے تو اس کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ اس کو چاہیے کہ آخرت کے حساب کتاب اور علیم و خبیر کی عدالت میں پیشی کا خیال کر کے اس کو چھوڑ دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جن معاملات میں کوئی عقد یا فسخ ہوتا ہو اور جن میں قاضی یا جج کو بھی شرعاً اختیارات حاصل ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں اگر جھوٹی قسم یا جھوٹی شہادت کی بنا پر بھی کوئی فیصلہ قاضی نے صادر کر دیا تو شرعاً وہ عقد یا فسخ صحیح ہو جائے گا اور حلال و حرام کے احکام اس پر عائد ہو جائیں گے، اگرچہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی شہادت دلوانے کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ مال حلال کی برکات اور حرام کی نحوست۔ حرام سے بچنے اور حلال کے حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات میں مختلف عنوانات سے تاکیدیں فرمائی ہیں۔ ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ انسان کے اعمال و اخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے، اگر اس کا کھانا پینا حلال نہیں تو اس سے اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ کا صدور مشکل ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یعنی اے گروہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہوں۔ اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ عمل صالح کا حکم فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ اعمال صالحہ کا صدور جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب انبیاء علیہ السلام کو ہے مگر یہ حکم کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب مسلمان اس کے مامور ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالی جل شأنہ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام ہے، تو ان کی یہ دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا ہے کہ امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کرنے کی ہدایتیں دیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عام ہیں، بیشتر مسلمان ان کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کو صحیح فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہیں۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں کہ ایک امانت کی حفاظت، دوسرے سچ بولنا، تیسرے حسن خلق، چوتھے کھانے میں حلال کا اہتمام۔ ایک امانت کی حفاظت، دوسرے سچ بولنا، تیسرے حسن خلق، چوتھے کھانے میں حلال کا اہتمام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں، جو دعا کیا کروں قبول ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اور قسم ہے اس ذات کی
جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب اور زبان مسلم نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو جائیں، اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھو دیتے ہیں۔ محشر میں ہر انسان سے 5 اہم سوالات۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی، دوسرے یہ کہ اپنی جوانی کس شغل میں برباد کی، تیسرے یہ کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھی یہ کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے جماعت مہاجرین، 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے سنے بھی نہ تھے، اور دوسرے یہ کہ جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر قحط اور گرانی اور مشقت و محنت اور حکام کے مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بارش بند کر دی جاتی ہے، اور چوتھے یہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالی ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے، اور 5ویں یہ کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں اور اللہ تعالی جل شانہ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں تو اللہ تعالی ان کے آپس میں منافرت اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو ان آفات سے محفوظ رہنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا، کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ لڑو ان سے مسجد الحرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو، یہی ہے سزا کافروں کی. ربط آیت لیس البر کے تحت بیان ہو چکا ہے کہ اس کے بعد آخر سورہ بقرہ تک ابواب البر کا بیان ہوگا جو اہم احکام شریعہ پر مشتمل ہے. ان کا پہلا حکم قصاص کا، دوسرا وصیت کا، تیسرا اور چوتھا صوم اور اس کے متعلقہ مسائل کا، پانچواں اعتکاف کا، چھٹا مال حرام سے بچنے کا تھا. مذکور صدر دو آیتوں میں حج اور جہاد کے احکام و مسائل کا بیان ہے، اور حج کے حکم سے پہلے یہ بتلایا گیا کہ روزہ اور حج وغیرہ میں قمری مہینوں اور دنوں کا اعتبار ہوگا. لغات اہلہ ہلال کی جمع ہے. قمری مہینے کے ابتدائی چند راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے. مواقیت میقات کی جمع ہے جس کے معنی مطلق وقت یا منتہا وقت کے آتے ہیں بحوالہ قرطبی. خلاصہ تفسیر، حکم ہفتم یعنی 7، اعتبار حساب قمری در حج وغیرہ. بعض آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چاندوں کے ہر مہینے گھٹنے بڑھنے کی حالت اور اس میں جو فائدہ ہے اس فائدے کی تحقیقات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ چاند اپنے اس گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے لزوماً یا سہولتاً اعلی شناخت اوقات ہیں. لوگوں کے اختیاری معاملات مثل عدت و مطالبہ حقوق کے لیے اور غیر اختیاری عبادات مثل حج و زکوٰۃ و روزہ وغیرہ کے لیے. حکم ہشتم یعنی 8، اصلاح رسم جاہلیت. بعض لوگ قبل اسلام کے اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تھے تو دروازے سے جانا ممنوع جانتے تھے، اس لیے پشت کی دیوار میں نقب دے کر اس میں سے اندر جاتے تھے اور اس عمل کو فضیلت سمجھتے تھے. حق تعالی جل شانہ اس کے متعلق بات ذکر حج کے ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو. ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے، اور چونکہ گھروں میں دروازے کی طرف سے آنا حرام نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں. سو اگر آنا چاہو تو گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اصل الاصول تو یہ ہے کہ خدا تعالی سے ڈرتے رہو، اور اس سے البتہ امید ہے کہ تم دارین میں کامیاب ہو. حکم نہم یعنی 9، قتال کفار. ذی-قعدہ 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادائے عمرہ کے قصد سے مکہ معظمہ تشریف لے چلے. اس وقت تک مکہ معظمہ مشرکین کے قبضے اور حکومت میں تھا. ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں کو مکہ کے اندر نہ جانے دیا اور عمرہ رہ گیا. آخر بڑی گفتگو کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ سال آئندہ تشریف لا کر عمرہ ادا فرماویں. چنانچہ ذی-قعدہ 7 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قصد سے
تشریف لے چلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید مشرکین اپنا معاہدہ پورا نہ کریں اور آمادہ مقابلہ و مقاتلہ نہ ہو جاویں، تو ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کیا جاوے تو ذی قعدہ میں قتال لازم آتا ہے، اور یہ مہینہ من جملہ ان 4 مہینوں کے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں اس وقت تک قتل و قتال حرام و ممنوع تھا۔ یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے۔ غرض مسلمان اس تردد سے پریشان تھے۔ حق تعالی جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان خاص معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بوجہ باہمی معاہدے کے تم کو اپنی جانب سے ابتداء قتال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر وہ لوگ خود عہد شکنی کریں اور تم سے لڑنے کو آمادہ ہو جاویں تو اس وقت تم کسی طرح کا اندیشہ دل میں مت لاؤ اور بے تکلف تم بھی لڑو اللہ کی راہ میں، یعنی اس نیت سے کہ یہ لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو نقص عہد کر کے تمہارے ساتھ لڑنے لگے، اور از خود حد معاہدہ سے مت نکلو کہ عہد شکنی کر کے لڑنے لگو۔ واقعی اللہ تعالی حد قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور جس حالت میں وہ خود عہد شکنی کرے تو اس وقت دل کھول کر خواہ ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور خواہ ان کو مکہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے اور ایذائیں پہنچا کر نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، اور تمہارے اس قتل و اخراج کے بعد بھی عقلاً الزام انہی پر رہے گا، کیونکہ عہد شکنی جو ان سے واقع ہوگی بڑی شرارت کی بات ہے، اور ایسی شرارت ضرر میں قتل و اخراج سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ اس قتل و اخراج کی نوبت اس شرارت ہی کی بدولت پہنچتی ہے۔ اور علاوہ معاہدے کے ان کے ساتھ ابتداءً قتال کرنے سے ایک اور امر بھی مانے ہے، وہ یہ کہ حرم شریف یعنی مکہ اور اس کا ارد گرد ایک واجب الاحترام جگہ ہے، اور اس میں قتال کرنا اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اس لیے بھی حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مسجد حرام کے قرب و نواح میں جو حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑیں۔ ہاں اگر وہ کفار خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگیں تو اس وقت پھر تم کو بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کو مارو دھاڑو، ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگیں ایسی ہی سزا ہے۔ معارف و مسائل۔ پہلی آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک سوال اور اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک خاص شان ہے کہ انہوں نے بوجہ عظمت و ہیبت کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ جنہوں نے بکثرت سوالات کیے اور اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سوالات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کل 14 ہیں، جن میں سے ایک سوال ابھی اوپر گزرا ہے، اذا سألک عبادی۔ دوسرا سوال یہ ہے، اور ان کے بعد سورہ بقرہ ہی میں 6 سوال اور مذکور ہیں، اور باقی 6 سوالات مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ آیت مذکورہ میں ذکر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا کہ اس کی صورت آفتاب سے مختلف ہے، کہ وہ کبھی باریک ہلالی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں تدریجی کمی اسی طرح آتی ہے۔ اس کی حقیقت دریافت کی یا حکمت و مصلحت کا سوال کیا، دونوں احتمال ہے، مگر جو جواب دیا گیا اس میں حکمت و مصلحت کا بیان ہے۔ اگر سوال ہی یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت و مصلحت کیا ہے، تب تو جواب اس کے مطابق ہو ہی گیا، اور اگر سوال سے اس گھٹنے بڑھنے کی حقیقت دریافت کرنا مقصود تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان سے بعید ہے، تو پھر جواب بجائے حقیقت کے حکمت و مصلحت بیان کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سماویہ کے حقائق دریافت کرنا انسان کے بس میں بھی نہیں، اور ان کا کوئی دینی یا دنیاوی کام اس حقیقت کے علم پر موقوف بھی نہیں، اس لیے حقیقت کا سوال فضول ہے۔ پوچھنے اور بتلانے کی بات یہ ہے کہ چاند کے اس طرح گھٹنے بڑھنے، چھپنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مسائل وابستہ ہیں۔
اس لیے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہاری مسالے جو چاند سے وابستہ ہیں یہ ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ قمری اور شمسی حساب کی شرعی حیثیت۔ اس آیت سے تو اتنا معلوم ہوا کہ چاند کے ذریعے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا جس پر تمہارے معاملات اور عبادات حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔ اسی مضمون کو سورہ یونس کی آیت 5 میں اس عنوان سے بیان فرمایا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کو مختلف منزلوں اور مختلف حالات سے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ مگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں اس حساب کا تعلق آفتاب سے بھی بتلایا گیا ہے، وہ یہ ہے فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ اس تیسری آیت سے اگرچہ یہ ثابت ہوا کہ سال اور مہینوں وغیرہ کا حساب آفتاب سے بھی لگایا جا سکتا ہے کما ذکرہ فی روح المعانی، لیکن چاند کے معاملے میں جو الفاظ قرآن کریم میں استعمال کیے ان سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخوں سے ہے، جیسے روزہ رمضان، حج کے مہینے، حج کے ایام، محرم، شب برات وغیرہ سے جو احکام متعلق ہیں وہ سب رویت حلال سے متعلق کیے گئے ہیں، کیونکہ اس آیت میں یا مواقیت للناس والحج فرما کر یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالی جل شأنہ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے، اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے، عالم، جاہل، دیہاتی، جزیروں پہاڑوں کے رہنے والے، جنگلی، سب کو اس کا علم آسان ہے، بخلاف شمسی حساب کے کہ وہ آلات رصدیہ اور قواعد ریاضیہ پر موقوف ہے جس کو ہر شخص آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا۔ پھر عبادات کے معاملے میں تو قمری حساب کو بطور فرض متعین کر دیا اور عام معاملات تجارت وغیرہ میں بھی اسی کو پسند کیا جو عبادت اسلامی کا ذریعہ ہے اور ایک طرح کا اسلامی شعار ہے۔ اگرچہ شمسی حساب کو بھی ناجائز قرار نہیں دیا، شرط یہ ہے کہ اس کا رواج اتنا عام نہ ہو جائے کہ لوگ قمری حساب کو بالکل بھلا دیں، کیونکہ ایسا کرنے میں عبادات، روزہ و حج وغیرہ میں خلل لازم آتا ہے، جیسا اس زمانے میں عام دفتروں اور کاروباری اداروں بلکہ نجی اور شخصی مکاتبات میں بھی شمسی حساب کا ایسا رواج ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے بھی پورے یاد نہیں رہے۔ یہ شرعی حیثیت کے علاوہ غیرت قومی و ملی کا بھی دیوالیہ پن ہے۔ اگر دفتری معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے ان میں صرف شمسی حساب رکھیں، باقی نجی خط و کتابت اور روزمرہ کی ضروریات میں قمری اسلامی تاریخوں کا استعمال کریں تو اس میں فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا اور اپنا قومی شعار بھی محفوظ رہے گا۔ مسئلہ لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں۔ اسی طرح جو چیز شرعاً جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کر رکھا تھا کہ گھر کے دروازوں سے داخل ہونا جو شرعاً جائز تھا اس کو گناہ قرار دیا، اور مکان کی پشت دیوار کو توڑ کر آنا جو شرعاً ضروری نہیں تھا اس کو ضروری سمجھا۔
اسی پر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی۔ بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، یا بعض جائز چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے ایسا کرنے کی ممانعت واضح طور پر ثابت ہو گئی، جس سے ہزاروں اعمال کا حکم معلوم ہو گیا۔ حکم نہم یعنی 9 جہاد و قتال۔ اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا۔ اس وقت کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور عفو و درگزر کی ہی تلقین تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیت میں قتال کفار کا حکم آیا۔ اور ربیع بن انس رضی اللہ عنہ وغیرہ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قتال کفار کے متعلق پہلی آیت یہ ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مگر اکثر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ ہی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس کو پہلی فرمایا ہے وہ بھی ابتدائی آیتوں میں ہونے کے سبب پہلی کہی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کریں جو ان کے مقابلے پر قتال کے لیے آویں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں، بچے، بہت بوڑھے اور اپنے مذہبی شغل میں دنیا سے یکسو ہو کر لگے ہوئے عبادت گزار راہب، پادری وغیرہ اور ایسے ہی اپاہج و معذور لوگ، یا وہ لوگ جو کافروں کے یہاں محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں، کیونکہ حکم آیت کا صرف ان لوگوں سے قتال کرنے کا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں قتال کریں، اور مذکورہ قسم کے سب افراد قتال کرنے والے نہیں۔ اسی لیے فقہاء رحمہم اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت یا بوڑھا یا مذہبی آدمی وغیرہ کفار کی طرف سے قتال میں شریک ہوں یا مسلمانوں کے بالمقابل جنگ میں ان کی مدد کسی طرح سے کر رہے ہوں تو ان کا قتل جائز ہے، کیونکہ وہ الذین یقاتلونکم میں داخل ہیں۔ بحوالہ مظہری، قرطبی، جساس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو مجاہدین اسلام کو بوقت جہاد دی جاتی تھی، ان میں اس حکم کی واضح تشریحات مذکور ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ اور ابو داؤد میں بروایت انس رضی اللہ عنہ جہاد پر جانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات منقول ہے، تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرو۔ بحوالہ مظہری۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو ملک شام بھیجا تو ان کو یہی ہدایت دی۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبادت گزار اور راہبوں کو اور کافروں کی مزدوری کرنے والوں کو بھی قتل نہ کریں جبکہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں۔ بحوالہ قرطبی۔ آیت کے آخر میں وَلَا تَعْتَدُوا کا بھی جمہور مفسرین کے نزدیک یہی مطلب ہے کہ قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ عورتوں، بچوں وغیرہ کو قتل کرنے لگو۔ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ خلاصہ تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیت واقعہ حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی ہے جب صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اس عمرے کی قضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا جس سے اس سے پہلے سال میں کفار مکہ نے روک دیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس سفر کے وقت یہ خیال ہو رہا تھا کہ کفار کی صلح اور معاہدے کا کچھ بھروسہ نہیں، اگر وہ لوگ اس سال بھی آمادہ پیکار ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر آیت مذکورہ کے الفاظ نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر وہ قتال کرنے لگے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو،
اور اگر قدرت میں ہو تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو، اور پوری مکی زندگی میں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقاتلے سے روکا ہوا تھا اور ہمیشہ حکم و درگزر کی تلقین ہوتی رہی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آیت کے نازل ہونے سے یہی خیال تھا کہ کسی کافر کو قتل کرنا برا اور ممنوع ہے۔ اس خیال کے ازالے کے لیے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر کفار مکہ کا اپنے کفر و شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو ادائے عبادت حج و عمرہ سے روکنا اس سے زیادہ سخت و شدید ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آیت میں لفظ فتنہ سے کفر و شرک اور مسلمانوں کو ادائے عبادت سے روکنا ہی مراد ہے، جساس، قرطبی وغیرہ۔ البتہ اس آیت کے عموم سے جو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ کفار جہاں کہیں ہو ان کا قتل کرنا جائز ہے، اس عموم کی ایک تخصیص آیت کے اگلے جملے میں اس طرح کر دی گئی وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی مسجد حرام کے آس پاس جس سے مراد پورا حرم مکہ ہے، اس میں تم ان لوگوں سے اس وقت تک قتال نہ کرو جب تک وہ خود قتال کی ابتدا نہ کریں۔ مسئلہ، حرم مکہ میں انسان کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اسی آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرم محترم میں کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اس کو بھی مدافعت میں قتال کرنا جائز ہے۔ اس پر جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ مسئلہ، اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدائی جہاد و قتال کی ممانعت صرف مسجد حرام کے آس پاس حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے، اسی طرح ابتدائی جہاد و قتال بھی درست ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے خدا تعالی ہی کا۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ حرمت والا مہینہ بدلہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کے، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، پھر اگر بعد شروع قتال کے بھی وہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اپنے کفر سے باز آ جاویں اور اسلام قبول کر لیں تو
تو ان کا اسلام بے قدر نہ سمجھا جاوے گا، بلکہ اللہ تعالی ان کے گزشتہ کفر کو بخش دے گا اور مغفرت کے علاوہ بے شمار نعمتیں دے کر ان پر مہربانی بھی فرما دیں گے۔ اور اگر وہ لوگ اسلام نہ لاویں تو اگرچہ دوسرے کفار کے لیے اسلامی قانون یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی اگر اسلامی حکومت کی اطاعت اور جزیہ دینے کا اقرار کر لیں تو ان کا قتل جائز نہیں رہتا، بلکہ ان کے حقوق کی حفاظت اسلامی حکومت پر لازم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ خاص کفار چونکہ اہل عرب ہیں، ان کے لیے قانون جزیہ نہیں، بلکہ ان کے لیے صرف دو راستے ہیں، اسلام یا قتل۔ اس واسطے ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور ان کا دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے، اور کسی کا دین و مذہب کا خالصاً اللہ جل شأنہ کے لیے ہو جانا موقوف ہے قبول اسلام پر۔ تو حاصل یہ ہوا کہ شرک چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیں، اور اگر وہ لوگ کفر سے باز آ جاویں جس کا ذکر ابھی ہوا بھی ہے، تو آخرت میں مغفرت و رحمت کے مستحق ہونے کے ساتھ دنیا میں ان کے لیے تم کو یہ قانون بتلایا جاتا ہے کہ سزا کی سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی بجز بے انصافی کرنے والوں کے۔ جو براہ بے انصافی خدائی احسانات کو بھول کر کفر و شرک کرنے لگیں، اور جب یہ لوگ اسلام لے آئے تو بے انصاف نہ رہے، لہذا ان پر سزائے قتل کی سختی نہ رہی۔ اور مسلمانوں، تم کو جو یہ خیال ہے کہ کفار مکہ اگر اپنے عہد پر قائم نہ رہے تو شہر حرام یعنی ذی قعدہ میں ان سے لڑنا پڑے گا، سو اس سے بھی بے فکر رہو، کیونکہ حرمت والا مہینہ تم کو قتال کفار سے مانع ہو سکتا ہے، بعوض اس کے کہ اس حرمت والے مہینے کے سبب وہ بھی تم سے قتال نہ کریں۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ حرمتیں تو عوض معاوضہ کی چیزیں ہیں، سو جو تمہارے ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کرے تو تم بھی رعایت رکھو، اور جو تم پر ایسی حرمتوں کی رعایت نہ کرے اور جو تم پر ایسی حرمتوں کی رعایت نہ کر کے زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور ان سب احکام مذکورہ کے برتاؤ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی امر میں حد قانونی سے تجاوز نہ ہونے پاوے، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت و رحمت سے ان ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حکم دہم یعنی 10 انفاق فی الجہاد، اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کی راہ یعنی جہاد میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو کہ ایسے مواقع میں جان و مال خرچ کرنے سے جبن یا بخل کرنے لگو، جس کا نتیجہ تمہارا ضعیف اور مخالف کا قوی ہو جانا ہے، جو کہ عین تباہی ہے۔ اور جو کام کرو اچھی طرح کیا کرو، مثلا اس موقع پر خرچ کرنا ہے، دل کھول کر خوشی سے اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ معارف و مسائل۔ سن 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے قانون کے مطابق فوج شدہ عمرہ ادا کرنے کے لیے بمعیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ کا اس کے سفر کا ارادہ کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ ان کفار کے معاہدوں اور صلح کا کچھ اعتبار نہیں، ممکن ہے کہ وہ جنگ کرنے لگیں۔ تو اس جنگ میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک اشکال تو یہ تھا کہ حرم مکہ میں جنگ کی نوبت آئے گی جو اسلام میں ناجائز ہے۔ اس کا جواب پچھلی آیت میں دے دیا گیا کہ حرم مکہ کی حرمت مسلمانوں پر ضرور لازم ہے، لیکن اگر کفار حدود حرم میں ہی مسلمانوں سے جنگ کرنے لگے تو ان کو بھی مدافعات میں جنگ کرنا جائز ہے۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور ان میں سے کسی جگہ جنگ کرنا جائز نہیں۔ تو اگر مشرکین مکہ نے ہمارے خلاف جنگ شروع کر دی تو ہم اس مہینے میں دفاعی جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسے حرم مکہ کی حرمت سے حالت دفاع مستثنی ہے، اسی طرح اگر اشہر حرم میں کافر ہم سے قتال کرنے لگے تو ہم کو بھی ان سے دفاعی جنگ لڑنا جائز ہے۔ مسئلہ: اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ماہ تو مسلسل ہیں، چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔
اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا اور مشرکین مکہ بھی اس کے پابند تھے۔ ابتدائی اسلام میں بھی سن 7 ہجری تک یہی قانون نافذ تھا، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اشکال پیش آیا۔ اس کے بعد یہ حرمت قتال منسوخ کر کے عام قتال کی اجازت بے اجماع امت دے دی گئی، مگر افضل بھی یہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں ابتدا بالقتال نہ کی جائے، صرف مدافعت کی ضرورت سے قتال کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بھی فی الجملہ درست ہے کہ اشہر حرم کی حرمت منسوخ نہیں، باقی ہے۔ جیسے حرم مکہ میں قتال کی اجازت بضرورت مدافعت دینے سے حرم مکہ کی حرمت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ صرف ایک استثنائی صورت پر عمل ہوا۔ 10واں حکم جہاد کے لیے مال خرچ کرنا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے فقہا نے یہ حکم بھی نکالا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی دوسرے حقوق فرض ہیں، مگر وہ نہ دائمی ہے، نہ ان کے لیے کوئی نصاب اور مقدار متعین ہے، بلکہ جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں۔ جہاد کا خرچ بھی اسی میں داخل ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے لفظ معنی تو ظاہر ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اب یہ بات کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے، اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، اور امام جساس رحمۃ اللہ علیہ راضی نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی جل شانہ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال و جائیداد کی خبرگیری کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ بتلا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آخر میں قسطنطنیہ میں وفات پا کر وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ، قتادہ رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ تفسیر سے بھی یہی مضمون منقول ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے مغفرت سے مایوس ہونا حرام ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالی جل شانہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایسا اسراف جائز نہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایسی صورت میں قتال کے لیے اقدام کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جبکہ یہ اندازہ ظاہر ہے کہ دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خود ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اقدام قتال اس آیت کی بنا پر ناجائز ہے۔ اور جساس رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق یہ سبھی احکام اس آیت سے مستفاد ہوتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس جملے میں ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے، اور کام کو اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے 2 طرح کا ہے، ایک عبادت میں دوسرے آپس کے معاملات و معاشرت میں۔ عبادت میں احسان کی تفسیر حدیث جبرائیل علیہ السلام میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ ایسی طرح عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگرچہ یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو اعتقاد لازم ہی ہے کہ خدا تعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور معاملات و معاشرت میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں روایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ بحوالہ مظہری۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم